السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، امیری غریبی اور تانا شاہی کے اس دور میں ظالم کو ظالم کہنا، جھوٹے کو جھوٹا کہنا، لٹیروں کو لٹیرا کہنا، آتنکوادی کو آتنکوادی کہنا آگ کے کھائی پر چلنے کی طرح مشکل ہے۔ اگر آپ نے کسی امیر ظالم کو ظالم کہہ دیا، آپ کے خلاف ایکشن لے لیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی امیر آتنکوادی کے خلاف آتنکوادی کا لفظ استعمال کیا، آپ پر پابندی لگا دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی معصوم پر الزام لگا دیا، آتنکوادی کہہ دیا، چور کہہ دیا، ڈاکو کہہ دیا، بم برسا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی برائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے خلاف بولنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اگر معصوم، کمزور، غریب اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدام کر دے، سخت جملہ استعمال کر دے، پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی کہ تم نے امیر کے خلاف زبان درازی کیوں کی، ایسی غلط حرکت کیوں کی۔ الٹا مجرم وہی مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہالت کے اس دور میں اگر کسی کے جھوٹ کو واضح کر دیا تو جھوٹوں کی پوری ٹولی مل کر کے آپ کے خلاف نفرت پھیلائیں گے اور جھوٹ بولنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ چاہے وہ قادیانی ہو، رضا خانی ہو یا اسرائیلی ہو، تینوں کا حال ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر متکلم اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان کے 1.5 ملین فالوور سے زائد فیس بک پر ہیں۔ جب انہوں نے قادیانی کے خلاف ویڈیوز اپلوڈ کیے، پوسٹیں کیں، تو 70,000 سے زائد قادیانیوں کے بیان کی وجہ سے ان کے چینل پر اسٹرائک مار دیا گیا۔ مفتی عمیر قاسمی صاحب، مناظر اہل سنت علماء حق علماء دیوبند، ان کا چینل ہے۔ انہوں نے رضا خانیوں کے خلاف کام کیا، رضا خانیوں کی طرف سے ان کے یوٹیوب چینل پر اسٹرائک مار دیا گیا۔ خود ہمارے چینل پر کئی بریلویوں کی طرف سے اسٹرائک مارے گئے، اور جب ہم نے موجودہ ظالم اسرائیل کو ظالم کہہ دیا، آتنکوادی کہہ دیا فیس بک پر، تو فیس بک کمپنی کو مرچی لگی، تکلیف ہوئی کہ کیوں امیر اسرائیل کو ظالم کہہ دیا گیا۔ فیس بک نے ہمارے کنٹینٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، ریموو کر دیا، وارننگ دے دی، 1 ہفتے کے لیے بہت ساری پابندیاں لگا دی۔ آپ دیکھیں، تقریباً 10 دنوں پہلے ہم نے فیس بک پر ایک پوسٹ کی تھی، میں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میں انجام کو جانتا تھا کہ میرے خلاف ایکشن لیا جائے گا، لیکن میں نے اپنی آواز کو اٹھایا، بلند کیا، اپنی بات کہی، حق بیانی کی، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، دستوری حق بھی ہے، اور ہر اعتبار سے یہ ہمیں حقوق حاصل ہیں کہ ہم اپنی بات کو علل اعلان کہیں، حق کو واضح کریں اور جھوٹ کو حق سے الگ کریں۔ ہم نے کہا، میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ، اسرائیلی ظالم ہیں، اسرائیلی آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، معصوم فلسطینیوں پر بمباری کی ہے، انشاءاللہ کہتا رہوں گا۔ لیکن انہیں پسند نہیں آیا، انہوں نے کل ہمارے اس پوسٹ کو ریموو کر دیا اور وجہ لکھی کہ آپ کے اس بیان سے بہت سے لوگوں کو یا کسی جماعت کو، کسی سنگٹھن کو تکلیف ہوئی ہے۔ اسے ہیٹ اسپیچ کا نام دیا گیا۔ It looks like you shared something that attacks a person or group of people based on who they thereby portraying them as less than human۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے your post goes against our community standards on hate speech، کہ آپ کی یہ تحریر، آپ کا یہ پوسٹ ہیٹ اسپیچ کے انڈر میں آتا ہے۔ اسے ہیٹ اسپیچ یعنی نفرتی بیان کہہ سکتے ہیں، آپ کا یہ بیان نفرتی بیان ہے، اور یہ کہہ کر کے ہمارے پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، ریموو کر دیا گیا، اور 1 ہفتے کے لیے بہت ساری پابندیاں ہمارے چینل پر لگا دی گئیں، جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، جو باتیں ہم نے کہی ہیں بالکل صحیح ہیں۔ آپ فیس بک پر جا کر دیکھیں،
اسرائیل کو ظالم کہنے کے نتیجے میں یا اسرائیل کے خلاف پوش کرنے کے نتیجے میں ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی آئی ڈی کو بلاک کر دیا گیا یا ان پر وارننگ آ گئی ہے، بند کرنے کی کمپنی وارننگ دے چکا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس زمانے میں ظالم کو ظالم کہنا، جھوٹوں کو جھوٹا کہنا آگ کی کھائی میں چلنے کی طرح کڑوا، سخت اور مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ حق بیانی کے میدان میں یہ بندہ اس آگ پر چلنے کو تیار ہے، لیکن انشاءاللہ جھکنے کو تیار ہرگز نہیں ہے۔ ظالم کو ظالم کہتا رہوں گا، جھوٹوں کے جھوٹ کو واضح کرتا رہوں گا، ان کے چہرے سے نقاب ہٹاتا رہوں گا۔ اور آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ بس آپ ہمارے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں۔ اور ایسے سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ سچائی حقیقت معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔